سيدنا ومولانا محمد میرے رسول سڑیرا وہ تیرندا سدا سویرا جتنے میرے رسول سڑیرا وہ تیرندا سدا سویرا وچ قبر تے آقا آنکھ نگے وچ قبر تے آقا آنکھ نگے تو چھڈ دے ہوئے تیرا صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اتھے جانا کھیڑ مقدراتی اتھے جانا کھیڑ مقدراتی تیرے تن دولت دی کھیڑ اتھے جانا ماجرہ میں محلہ شاہ پڑا تیرے تن دولت دی کھیڑ کئی دولت والے رہ جاندے کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے چہنے نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مندائے کرم خوشبداں کے سلطان مدینے والے دا مندائے کرم خوشبداں کے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بن جائے کوئی قسمت والا بن جائے مہمان مدینے والے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور اس کے پیارے حبیب حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو گفتگو بھی ہم سماعت کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکت پر درود پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ اسی ضمن میں آقا و جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ اس پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جمعے کا دن ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 80 بار درود پڑھنے کی نیت فرما لیں، اور اس سے زیادہ پڑھیں گے تو اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ ورنہ بات ہمیں آج کے دن اور اس کے علاوہ بھی روز کثرت سے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ فضیلہ کیسے کہ تمہیں ایک خوبصورت گنبد نما کمرہ دیا گیا، اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، دروازے بھی کھلے ہیں، اور نیچے تہہ کے اندر سانس کے آلات بھی موجود نہیں ہیں، کمرے میں بھی نہیں ہیں۔ کب سے اس سمندر کی تہہ میں موجود ہو، اور آپ کے اور یہ اعزاز کس وجہ سے دیا گیا؟ اور یہ اس نوجوان کا جواب، اس نوجوان نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حقیقت بتائی اور کہنے لگا کہ دراصل میں اس سمندر کے اندر آج سے بلکہ میں اس سمندر کی گہرائی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے، یعنی میں ان کا امتی ہوں اور میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ میرے نبی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سن کر حیران ہوتے کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو درمیان میں جو دور تھا، جو فرق تھا، وہ 2000 سال کا تھا۔ تو گویا کہ 2000 سال سے وہ نوجوان اس سمندری گنبد کے اندر قیام پذیر تھا اور باقاعدہ عبادت کے اندر مشغول تھا۔ مزید حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سوالات کیے تو کھاتے کیا ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ایک پرندہ نما کوئی چیز دریا میں آتی ہے اور اس کے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ پرندہ آ کر مجھے وہ چیز دے دیتا ہے، میں اس کو کھا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس چھوٹی سی زرد نما چیز کے اندر سارے جہان کی نعمتوں کی لذت رکھی، میں اس کو کھا لیتا ہوں، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سمندر کے اندر مجھے اتنا سکون اللہ کی طرف سے میسر ہے، نصیب ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ حضور کی تاری ہوتی ہے، نہ سنتی تاری ہوتی ہے۔ میں جب سے 2000 سال ہو گئے مجھے اس سمندر کے اندر اور اس گنبد نما کمرے کے اندر میں اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہے ذرا یہ بولا
اور یہ کس چیز پر تجھے انعام دیا گیا؟ اس نوجوان نے جواب دیا یا نبی اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ جو میرے ماں باپ تھے نا، ان میں باپ معذور تھا، ماں میری نبینا تھی، اور اس حالت کے اندر میں نے ان کی 70 سال خدمت کی ہے، 70 سال میں نے ان کی خدمت کی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو میری ماں نے مجھے اپنے آخری وقت سے قبل گویا انتقال سے قبل مجھے یہ دعا دی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو دراز عمر بن خیر عطا فرما، یعنی اس کو لمبی زندگی، خیر والی زندگی عطا فرما۔ اور جب میرے باپ کا انتقال ہوا، کیونکہ ماں کا انتقال پہلے ہو چکا، اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد میرے باپ کا انتقال ہوا، تو میرے باپ نے انتقال سے پہلے مجھے یہ دعا دی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں مشغول رکھ جہاں شیطان اس کو تنگ نہ کر سکے۔ تو میں اپنے باپ کی تدبیر کر کے جب اس دریا کے کنارے آیا تو وہاں پر ایک فرشتہ اس سمندری گنبد کو لے کر حاضر ہوا، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، پھر وہ فرشتہ اس سمندری کمرے کو، اس گنبد نما کمرے کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں لے گیا، بس تب سے لے کر آج تک میں اس سمندری گنبد کے اندر پناہ ہو گیا، اور یہ احسان مجھے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ حضرت یاسین بن برقیہ کو حکم دیں کہ جس جگہ سے یہ مجھے اٹھا کر باہر لے کر آئے ہیں، یہ مجھے دوبارہ اسی جگہ پر پہنچا دیں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور دوبارہ اس نوجوان کو اس گنبد نما کمرے کے اندر رکھ کے سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں دیکھ لو، یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ، اور یہ ہے ماں باپ کی دعا کا اثر، کہ جب تک تم ماں باپ کی خدمت کرتے رہو گے اور ماں باپ کی دعائیں دیتے رہو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہیں سرور فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، یقیناً ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، ماں باپ تنگ پڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح کے موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو بالخصوص ہمارے آج کل کے نوجوان وہ ماں باپ کو دیکھ کر بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے دیگر دوست مذاق بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسے چاہے پیش آ سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہمارے ایسے ہی ہم ان کے ساتھ جیسے چاہے بات کے گھر کی سجوریاں بند ہیں، اس کے لیے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے جو چیز مرضی لے لے، جو چیز مرضی اٹھا لے، اور میرے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ ماں باپ ہے بھائی، ان کو اس لیے اتوار تو شریعت نے بھی دی ہے کہ وہ مالک ہے، ان کو حق ہے پورا، وہ جیسے چاہے اپنی چیز کو ان کو جن کے ماں باپ ابھی حیات میں جن کا یتیم مانے جنت کمانے کا بڑا بہترین موقع ہے۔ آج ہم اس قرآن کے ساتھ بنا کے رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمیں نقصان دیں گے، اور معاذ اللہ کئی ایسی باتیں کرتے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ تو آستین کا سانپ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے، شریک ہے تو یہ شریک سکتے ہیں تو یہ جلتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ تمہاری زندگی کے جو سال ہیں اور اضافہ کتنا ہو گیا، 30 سال کا۔ حیران ہوا، پریشان ہوا، صحابہ بھی حیران ہوئے، یا رسول اللہ پہلے آپ فرما رہے حال ہے کہ اب آپ فرما رہے ہیں 30 سال بڑھ گئے اسی عمر، حقیقت اور ہمیں وجہ بھی تو بتائیں۔ تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنے، کیونکہ جب بندے کو پتہ چلتا ہے نا ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور میرے آخری بس نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ بندہ ایک فطر کی تقاضا، ہر ایک سے اچھے اندر خوبی بات، کیا کچھ نہیں ہوتا خوبی کے کریکٹر کو لے کر آپ ذرا کچھ بہتر جانتے ہیں، وہ فنی کلپس بنے ہوئے ہیں اور اس پر باقاعدہ میمز بنی ہوئی ہیں، وہ باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ خوبی جادو کر رہی ہے، خوبی یہ کر رہی ہے، خوبی گھر کروا رہی ہے، مطلب کہ بندوں کتنا مقدس رشتہ، یہ تو بہت کرو۔ اور ایسا بندہ یاد رکھے مرنے کے بعد
شریعت مطالعہ کا یہ حکم ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور اتنا چاہتا اپنے آپ کو کہ میرا درجہ یوں لکھا جائے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، تو فرمایا کہ باپ کے جو دوست ہیں نا ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ تم اپنے باپ کے دوست کا بھی ادب و احترام کرو۔ ہم نہیں چاہتے ہماری مدد ہوتی رہے، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا، ڈھونڈے آج وہ مفتی، ڈھونڈے آج وہ خالہ، ڈھونڈے آج وہ ماموں جو ناراض ہے، مانتے ہی نہیں، آپ جائیں پیروں میں پڑھ کریں، فرمائیں ان کو کہ یہ وہ کام ہے کہ جس سے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ہمارے دنیاوی معاملات میں۔ تو آج کے اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس ایک مایوسی کے دور کے اندر ہمیں بھائی جمع ختم ہو گیا بچ لے آنا یار پھر ابھی دوری رہ گئی تھی ماشاء اللہ پوری ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی بھائی جمع ختم ہو گیا جیسی باہر آ گیا ہوں تو میں بازار کا ہی ماحول دیکھیے ٹھیک ہو گیا ہاں جی سب نہیں صحیح آئی چلو چلو بھج دو ماشاء اللہ ہاں جی تھی بنوانی ہے ہلو جی بسم اللہ تمہیں لینا آئیے تمہیں بھی لے لو آئیے لو جی بھاجی ٹھیک ہو گیا بابا جی ہلو ماشاء اللہ اور ہاں جی تو ہی نہ ساکیا صدقے دے پیسے نہیں کھائی دے میں اج ساری فلم ہی مہاجر جی بنواؤ ہاں جی واہ جی واہ بابا انور سلاریہ بابا انور سلاریہ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی آ رہی مسجد ساڈی مسجد مہاجرہ جہاں بندہ فلم پوری ویکھے گا مزہ انہوں ہی آنا ہے اج ٹھیک ہے واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ رکھے اللہ رکھے ماشاء اللہ واہ بلے 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 ٹھیک ہے اچھا تو آخری کرنا بابا انور سلاریہ گھر یوٹیوب سے آہو چلو جی جی بھائی وہ آپ کا بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی میں جمعہ پڑھا نال ہی روٹی کھائیے ماشاء اللہ سبحان اللہ فاٹک آتے پل پہ ڈھابا فاٹک والے پل پہ ہی آ گئے ہوں ہی اگے چلے مٹھے پل والے فاٹک کے اتنے ٹھیک ہے اتوں روٹی کھا کے دیر نہیں جانا یار کیونکہ بابا چیر ہو گیا تھے اتنے جا کے مزدور ایسے بچارا ویلا بولا ہو کے ستا ہوں میں کی نیند خراب کرنی ہے یار اج میں نہیں جانا کیونکہ ساری دیہی سڑکی اٹھنا 3 بجے کام کر کے تھک نہیں لگا کیونکہ دوجا بندہ بھج گیا تو کلا ہی بندہ ہے میں یار اج نہیں جاتے میں کل نہیں گیا ویسے بھاجی مرغی شام لے مزدور اپنے وہ بہ کھادی سی روٹی میں کہا پتہ لگ کے کھا جنیا کھانی نہیں اج میں تو موٹے چیزیں مار گیا لیکن روٹی نہیں کھاتے کل ہی چھٹی ہے
ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਛਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਂ। ਦੁਕਾਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਨਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਵੋ, ਕੱਟੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 6 ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਖਾਣੀਆਂ, 5 ਖਾਣੀਆਂ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਹੋਏ ਹੱਕਦਾਰ, ਹੋਏ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਪਾ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗਾ ਖਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਖਾਈਏ। ਬਾਬੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਸ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਜੁਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਪੰਜਾਬਣ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 28 ਲੋ ਕਸੂਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਸਕਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਥੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਕਾ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਚਟਨੀ ਚੁਟਨੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। itu masak imamu ama dekani imamu ama san kalau bersih मैं क्या मेरा भरा बोला है ना कहते कहाँ पे छाट गया मैं रोटी खाए
لا ما جاك تمام يا دي تو بنا अच्छा सब देख रहा है ना पासे रोटी थोड़ी जी ले ले ते आंदा नहीं जी नहीं अड्डा कन्यूस वाला खेला जी हाँ यार मेरे को बाबा सी बैठा है साढ़े में प्योर को क्या तो मुंडिया की रोटी दे या थोड़ी जी आंदा नहीं आप करो खान के जाके आपसे में चापा खा ली तो मुंडिया तो दाल दे रोटी खाओ पड़े आ जाएगा बटो ना फिक्र ना करो उठो हाँ जी भाई बिस्मिल्लाह यार बस कर उठ मैं सारे भाई सलाम अलैकुम सारे चलो जी बाबा जी लो जी हसन के मुंडे आए ने ते आपे हसन नहीं आया चलो मतलब अन्य को रोटी में खाना लेकिन उस मुंडे ने भाई साहब देरी से चलिया भी नहीं दुकान लिया कौन सा माला फेरा पट गई माशाल्लाह Nada kay masalah ini. Kekinian dong, kalian cok dia. Siapa pergi cok dia dong, dia perjalanan. Kalau kita kedap ada ikan, dan माशाल्लाह माशाल्लाह पे कर दो कापा दिया दे बाजार दिया जुमा ना जुमे दिया ना उठा देखो हाँ माशाल्लाह कापा आ गया जी बाबा बड़ा अपना बाबा रो रहा जी हाँ जी बाबा ये आ जाएगा चली गई बाबा भी होना चाहिए कभी मैं जी जोर की गड्डी नहीं चलाना मैं हौली हौली गड्डी चलाना नहीं जोर की गड्डी चलाते चार मेरा भाई माशरी माशरे को छुट्टी शुरू की थी माशाल्लाह अच्छा यही ख़त्म करने लगे ठीक हो गया उम्मीद है तुम पसंद आई तो शेयर करियो लाइक करियो हाय 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 सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह मैंने उत्तर से लैंड यार लो जी यार बीबी बैठी दी है की करा पता करा अल्लाह हाँ जी हाजी साहब क्या हाल है ठीक हो अल्लाह ने बड़ी नियामतां ने हेलो जी
हाँ जी ठीक हो ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ बढ़िया ख्याल है बढ़िया रहम चल रही है ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ चलती पई है जनाब चलती पई है ਮਾਮਾ ਹੋਰ अल्लाह ने बड़े दुआवा ਠੀਕ ਹੈ बड़े शुक्र क्या दियो हाँ जी लो जी करो गल ਅੱਛਾ ਜੀ बाबा जी बिना तो जा रहे ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ बढ़िया रहम ਬਾਬਾ ਨਰਸ ਲਹਿਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ साथ के नहीं लगी है ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ हाँ बचत हो गई हड्डी बच गई है टांगे शांगे लगे ने बीबी ठीक है चलो जी और सौ तो देख दिया यार ऐलो बस बिस्मिल्लाह 50 रुपये तुम लो अल्लाह के नाम ठीक ठीक हो गया जी तुम लभदे घट घट हो यार थोड़ा चलान ना करिए हां चलो ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦਾ